بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلاناً دعوت اسلام۔ 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علی الاعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر یک زبان ہو کر بولے، بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالی کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم، اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالی کا رسول اور پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بیوقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اب ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عم بزرگوار، خدا کی قسم، اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق تک نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے اور یا کم از کم اسی جد و جہد میں میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔